ناظرین، اللہ رب العزت کی کثرت سے عبادت کرنا انبیاء کرام علیہ السلام کا سب سے پسندیدہ عمل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا انسان کے دل میں محبت الہی پیدا ہونے کا ذریعہ ہے، شیطان کے چنگل سے نکلنے کا طریقہ ہے اور قرب الہی پانے کا باعث بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ الذاریات کی آیت نمبر 56 میں انسان کے مقصد حیات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے انسان اور جن اس لیے بنائے کہ وہ میری عبادت کریں۔ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کے ضمن میں ہم آپ کے سامنے مختلف اولیاء کرام کی عبادت و ریاضت اور شب بیداری کے ایسے ایمان افروز واقعات بتائیں گے جنہیں سننے کے بعد یقیناً آپ کو بھی اللہ رب العزت کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کا شوق پیدا ہوگا۔ ناظرین، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائم العبادت بزرگ تھے، روزے کثرت سے رکھا کرتے تھے اور ساری رات قیام کی حالت میں گزارتے تھے۔ جب طلوع فجر قریب ہوتی تو سجدہ کرتے اور دوسری رکعت ہلکی پھلکی پڑھ کر نماز پوری کر دیتے تھے۔ پھر دوسری رات تھوڑا سا قیام کر کے رکوع کرتے اور اتنا طویل رکوع کرتے کہ طلوع فجر ہو جاتا، پھر سجدہ کرتے اور دوسری رکعت کو خفیف کر کے سلام پھیر دیتے تھے۔ پھر ایک رات قیام و رکوع کو مختصر کر کے طویل سجدہ کرتے۔ جب طلوع فجر کا احساس ہوتا تو دوسری رکعت مختصر کر کے نماز پوری کرتے تھے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی ملائکہ کی مشابہت اختیار فرماتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں زمین میں اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کروں گا جیسا فرشتے آسمان میں عبادت کرتے ہیں۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سخت مجاہدے اور شب بیداری اور عبادت کے متعلق حضرت ربیع بن خثیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ فجر کی نماز پڑھ کر ذکر الہی کے لیے بیٹھ گئے۔ میں نے کہا دوران ذکر ان سے ملاقات کر کے ان کے معمولات میں خلل نہیں ڈالوں گا، چنانچہ میں نے انتظار کیا۔ وہ بیٹھے یاد الہی میں مگن رہے، جہاں تک کہ ظہر کا وقت ہوا تو ظہر کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ظہر کی نماز سے فارغ ہو کر نماز عصر تک نوافل میں مصروف رہے، پھر عصر کی نماز پڑھی اور نماز کے بعد مغرب تک بیٹھ کر یاد الہی میں مصروف رہے، پھر مغرب کی نماز پڑھ کر عشاء تک نماز میں مشغول رہے اور عشاء کی نماز پڑھ کر صبح تک نماز پڑھتے رہے، پھر دوسری صبح فجر کی نماز پڑھ کر پھر بیٹھ گئے۔ اتنے میں تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگ گئی، پھر اچانک بیدار ہوتے ہوئے فرمانے لگے، اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں سونے والی آنکھ اور سیر نہ ہونے والے پیٹ سے۔ حضرت اسبغ بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ شام کے وقت حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، آج کی رات رکوع کی رات ہے، اور پھر ساری رات رکوع میں گزار دیتے، اور کبھی فرماتے کہ آج کی رات سجدے کی رات ہے، پھر رات بھر سجدے کی حالت میں گزارتے، اور بعض دفعہ اپنے گھر کے تمام ساز و سامان حتیٰ کہ بدن پر پہنے ہوئے کپڑے تک راہ الہی میں صدقہ کر دیتے تھے۔ صحابی رسول حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عروہ ابن زبیر روزانہ 1/4 قرآن مجید پڑھا کرتے تھے اور اتنا ہی رات کے وقت نماز میں پڑھتے تھے۔ حضرت صالح بن سعید مؤذن حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے قیام اللیل کے بارے میں بتاتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ عشاء کے وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھا۔ اتنے میں عشاء کی اذان ہوئی تو ہم نے نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہو کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ گھر تشریف لے گئے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ پھر مسجد تشریف لائے، 2 رکعتیں مختصر سی پڑھیں، پھر سورہ انفال کی تلاوت شروع کر دی۔ بار بار اسی سورہ مبارک کو پڑھتے رہے۔ جب کوئی ڈرانے والی آیت پڑھتے تو دربار الہی میں تضرع کرتے، اور جب آیت رحمت زبان پر جاری ہوتی تو دعائے رحمت کرتے تھے۔ یہی کیفیت صبح تک مسلسل جاری رہتی تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے سجدے کا مقام ہمیشہ آنسوؤں کی کثرت کی وجہ سے تر رہتا تھا۔ محمد بن قیس بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ عباسی خلیفہ ابو جعفر المنصور بیت المقدس گئے تو اس راہب کے ہاں ٹھہرے جہاں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ٹھہرا کرتے تھے۔ خلیفہ نے راہب سے پوچھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز یہاں ٹھہرا کرتے تھے، ان کے متعلق کوئی عجیب و غریب بات دیکھی ہو تو بیان کرو۔ راہب نے کہا، بالکل دیکھی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ میرے اسی کمرے کی چھت پر نماز پڑھ رہے تھے اور میں نیچے لیٹا ہوا تھا۔ اچانک پرنالے سے پانی کے قطرے مجھ پر گرنے لگے تو میں نے سوچا نہ اوپر پانی تھا اور نہ ہی یہ بارش کا پانی ہے، آخر یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ میں چھت پر چڑھا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سجدے کی حالت میں تھے اور رو رہے تھے، اور کثرت بکا کی وجہ سے ان کے آنسو پرنالے سے گر رہے تھے۔ حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کے خشوع اور عبادت کی یہ کیفیت تھی کہ انہیں حالت نماز میں دیکھنے والا یہ تصور کرتا کہ وہ فرط خشوع اور عبادت الہی میں اندھے ہو چکے ہیں۔ رات کے وقت رونے کی وجہ سے ان کا مصلی بھیگ جاتا تھا۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز کی کیفیت ان کے دوست زمرہ بن ربیعہ بیان کرتے ہیں، 105 ہجری میں مجھے ان کے ساتھ حج کرنے کا اتفاق ہوا۔
حج کے تمام ایام میں نے ان کو تھوڑی دیر کے لیے لیٹتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہر وقت نماز پڑھتے اور جب نیند کا غلبہ ہوتا تو تھوڑی دیر کے لیے اپنے کجاوے کے ساتھ ٹیک لگاتے تھے۔ حضرت سلمہ بن سلام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ میرے والد کے ہاں مہمان ہوئے۔ ان کے لیے بستر بچھا دیا گیا۔ صبح دیکھا کہ بستر جس طرح بچھایا تھا بالکل اسی طرح تھا اور اس میں ذرا برابر تبدیلی بھی نہیں آئی تھی۔ میں نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ خشوع و خضوع کی وجہ سے نابینا معلوم ہو رہے تھے اور ساری رات تلاوت، نماز اور رونے میں صرف کرتے تھے۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس علمی کے رکن تھے۔ آپ نے عبادت و ریاضت اور زہد کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا اور زہد و تقوی کے اوج کمال کو چھونے لگے۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک پڑوسن ام سعید بن علقمہ بیان کرتی ہیں، میرے اور داؤد طائی کے گھر کے درمیان ایک چھوٹی دیوار حائل تھی۔ میں رات کے وقت ان کے رونے کی آواز سنتی رہتی تھی۔ بعض اوقات حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اے اللہ تیرے غم نے میرے سارے ہموم کو معطل کر کے رکھ دیا۔ کبھی تہجد کے وقت بڑی سریلی آواز میں تلاوت قرآن مجید فرماتے، میرے خیال میں دنیا کی تمام نعمتیں اس ساتھ میں سمٹ کر آ گئی ہیں۔ بعض حضرات حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ داؤد طائی رات کو بالکل نہیں سویا کرتے تھے۔ اگر نیند کا غلبہ ہو جاتا تو تھوڑی دیر اکڑوں ہو کر بیٹھ جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت، تہجد اور سخت مجاہدے کے متعلق ان کے ایک دوست کہتے ہیں، میں نے حضرت عبداللہ بن مبارک جیسا خوبصورت آواز سے قرآن پڑھنے اور کثرت سے نماز پڑھنے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ سفر ہو یا حضر ساری رات عبادت الہی میں صرف کرتے تھے اور قرآن مجید بڑی ترتیل کے ساتھ پڑھتے تھے۔ محمد بن آین رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سفر و حضر میں حاضر رہے، کہتے ہیں کہ روم کے ساتھ جہاد کے لیے ہم گئے ہوئے تھے۔ ایک رات حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سونے کے لیے بستر پر لیٹ گئے۔ میں بھی اپنا نیزہ سر کے نیچے رکھ کر لیٹ گیا اور چپکے سے حضرت عبداللہ بن مبارک کو دیکھنے لگا۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ سب لوگ نیند کی آغوش میں چلے گئے ہیں تو وہ اٹھے اور نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ مسلسل نماز پڑھتے رہے حتیٰ کہ طلوع فجر ہو گئی اور میں مسلسل جاگ کر ان کو دیکھ رہا تھا۔ جب صبح ہوئی تو مجھے بیدار کرنے کے لیے میرے پاس آئے، کہنے لگے، اے محمد اٹھ جا۔ میں نے کہا، میں سویا ہی نہیں ہوں۔ جب انہوں نے میری یہ بات سنی تو مجھ سے سخت ناراض ہو گئے۔ پورے سفر میں مجھ سے کھل کر بات چیت نہیں کی۔ انہوں نے میرے خفیہ طور پر دیکھنے کو سخت ناپسند کیا۔ اس طرح حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نیک اعمال پوشیدہ طور پر کرتے تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے نماز تہجد میں طویل قیام کی وجہ سے ان کے ساتھی اکثر انہیں وتد یعنی کیل کہا کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ساتھی حفص بن عبد الرحمن آپ کی رات کی عبادت کی کیفیت یوں بیان کرتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 30 سال تک راتوں کو قرآن مجید کی تلاوت سے قیام کیا اور پورا قرآن مجید ایک رکعت میں پڑھتے تھے۔ ایک ساتھی فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ اکثر رات ایک رکعت میں پورا قرآن مجید تلاوت فرماتے تھے۔ رات کو آپ کے رونے کی آوازیں آتی تھیں، حتیٰ کہ آپ کے پڑوسی آپ پر رحم کرنے لگے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس جگہ نماز پڑھتے تھے اس جگہ 7000 مرتبہ قرآن مجید ختم کیا۔ ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے راہ چلتے ہوئے ایک شخص کو سنا جو اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، یہ وہی ابو حنیفہ ہے جو راتوں کو نہیں سوتا، بس یہ سننا تھا کہ فرمانے لگے، لوگ میرے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں اور میں ایسا نہیں ہوں، بس آئندہ مرتے دم تک رات کے وقت سر بستر پر نہیں رکھوں گا۔ راوی کا بیان ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ساری رات نماز، دعا، تلاوت اور گریہ و زاری میں لگاتے تھے۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو خوبصورت ترین لباس زیب تن فرماتے، داڑھی پر تیل لگا کر کنگھا کرتے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے خوبصورت بننے کی کوشش فرماتے تھے۔ ناظرین، حضرت امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ساتھی آپ کی تہجد کے بارے میں بیان کرتے ہیں، ایک رات تمام لوگوں کے سونے کے بعد میں باہر نکلا تو میرا گزر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے ہوا۔ میں نے دیکھا کہ وہ نماز کے لیے کھڑے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد جب انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی تو ان پر سخت گریہ طاری ہو گیا۔ وہ بار بار قرآن مجید کی آیت کو دہراتے رہے اور اشک بہاتے رہے۔ میں ان کی اس کیفیت کو دیکھ کر اپنے کام کو بھول گیا جس کے لیے میں گھر سے نکلا تھا۔ مسلسل ان کے پاس کھڑا رہا۔ وہ روتے رہے اور آیت کو دہراتے رہے حتیٰ کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ جب انہیں طلوع فجر کا علم ہوا تو انہوں نے رکوع کیا۔ میں بھی اپنے گھر جا کر وضو کر کے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد آ گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ اپنی اسی جگہ میں تشریف فرما ہیں اور لوگ ان کے ارد گرد جمع ہیں۔ صبح روشن ہوئی تو میں نے ان کے چہرے کی طرف نظر کی تو دیکھا کہ ان کا چہرہ نہایت ہی منور تھا۔
حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی فاطمہ ان کی نماز کی کیفیت بیان کرتی ہوئی فرماتی ہیں، عام دنوں میں آدھی رات اور شب جمعہ پوری رات بیدار رہتے تھے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ پہلے حصے میں تصنیف و تالیف، دوسرے حصے میں عبادات اور تیسرے حصے میں آرام فرماتے تھے، اور رمضان المبارک میں 60 مرتبہ قرآن مجید ختم فرماتے تھے۔ حسین الکرابیسی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قیام اللیل کی کیفیت یوں بیان کرتے ہیں، ایک رات مجھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گزارنے کا اتفاق ہوا۔ انہوں نے 1/3 رات نماز پڑھنے میں لگا دی۔ ہر رکعت میں 50 یا زیادہ سے زیادہ 100 آیات پڑھتے تھے۔ جب آیت رحمت پڑھتے تو رحمت کے لیے دعا، اور آیت عذاب پر عذاب سے پناہ مانگتے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ ان کے اندر رجاء اور رہبت دونوں کامل طور پر موجود ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں، میرے والد ماجد روزانہ 300 رکعات پڑھا کرتے تھے۔ جب خلق قرآن کے فتنے کی مخالفت کی وجہ سے کوڑے لگنے سے کمزوری لاحق ہو گئی تو روزانہ 150 رکعات پڑھ لیا کرتے تھے، جبکہ اس وقت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 80 سال کے قریب ہو گئی تھی۔ اس زمانے میں بھی ہر 7ویں رات نماز میں قرآن مجید ختم فرماتے تھے۔ عشاء کی نماز پڑھ کر تھوڑی دیر کے لیے سو جاتے، پھر تہجد قائم فرماتے، پھر فجر کی اذان تک نماز میں مصروف رہتے، اذان کے بعد دعا میں مشغول ہوتے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بچپن سے ہی عبادت اور تہجد کی پابندی فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے ایک شاگرد امام مروزی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک جہاد کے سفر میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ 4 مہینے گزارنے کا اتفاق ہوا۔ میں نے دیکھا کہ ان ایام میں دن کے وقت تلاوت اور رات کے وقت نماز تہجد کو انہوں نے کبھی نہیں چھوڑا۔ ناظرین، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی کو عبادت الہی کے لیے وقف کرنے والے عظیم اولیاء اللہ میں سے تھے۔ آپ کے ایک ہم نشین دوست فرماتے ہیں، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرے امور کے علاوہ روزانہ 300 رکعات اور 30,000 تسبیح کا معمول تھا۔ رات کو بہت کم سونے کا معمول تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، 40 سال سے سونے کے لیے میں نے کپڑے نہیں اتارے۔ ایک مرتبہ ان کے کچھ دوست ان کے پاس گئے، وہ نماز پڑھ رہے تھے اور پڑھتے ہی جا رہے تھے۔ کافی دیر گزرنے کے بعد جب نماز سے فارغ ہوئے تو دوست نے کہا، اے امام، آپ بڑھاپے میں ہیں، آپ کی ہڈیاں کمزور اور بدن سست ہو گیا ہے، اور آپ کی طاقت میں بھی کمی آ گئی ہے۔ اس طرح طویل قیام سے مزید کمزور ہو جاؤ گے۔ اگر اس میں ذرا کمی کر لو تو اچھا نہیں ہوگا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، خاموش ہو جاؤ۔ جس راستے سے ہم نے اپنے رب کی معرفت حاصل کی ہے اس میں کمی کرنا مناسب نہیں ہے۔ نفس کا کیا ہے، جو بھی بوجھ اس پر ڈال دو گے برداشت کر لے گا۔ نماز تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کا ذریعہ ہے، اور سجدہ قرب الہی کا باعث ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، یعنی سجدہ کرو اور قرب حاصل کرو۔ جو شخص قرب کا راستہ چھوڑ دے گا اس کے لیے اندیشہ ہے کہ وہ بودھ کے راستے پر چل پڑے گا۔ حضرت ابو بکر عطار حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے وقت حاضر تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے معمولات پر سختی سے کاربند تھے، حتیٰ کہ جان کنی کے وقت بھی اپنے اوراد و وظائف کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کرتے تھے۔ میں اپنے چند دوستوں کے ساتھ جنید کی وفات کے وقت حاضر تھا۔ وہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے، سجدے میں اپنی ٹانگ کو تہہ کرتے اسی نماز کی حالت میں جاں بلب ہو گئے، اور ٹانگوں میں جان نہ رہی تو ٹانگیں پھیلا کر نماز پڑھنے لگے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ فرمانے لگے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ یہ فرما کر پھر نماز پڑھنے لگے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو ابو محمد الجریری نے کہا، ابو القاسم ذرا لیٹ جائیں تو بہتر ہوگا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، یہ وقت کام میں لگنے کا ہے۔ یہ کہہ کر دوبارہ نماز میں مشغول ہو گئے، پھر مسلسل نماز پڑھنے لگے حتیٰ کہ روح پرواز کر گئی۔ ناظرین، سلطان نور الدین محمود زنگی نے اسلام دشمن عیسائیوں کی اسلامی مملکت کے خلاف ریشہ دوانیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور ان کی سازشوں اور پے در پے حملوں کو اپنی شجاعت و بہادری سے ناکام بنایا۔ وہیں آپ نے عبادت و ریاضت، تہجد اور دعا کا بھی اعلیٰ نمونہ پیش کیا۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان نور الدین زنگی رات کے وقت پھٹے پرانے کپڑے پہنتے اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف پھیلاتے اور آنکھوں سے اشکوں کا سیل رواں جاری کرتے تھے۔ اللہ سے گریہ وزاری کرتے اور کہتے، اے اللہ، لوگوں سے ٹیکس، عشر اور چنگی وصول کرنے والے ظالم محمود پر رحم فرما۔ امام ابن اسیر، ابن کثیر اور ابو شامہ جیسے مشہور مورخین کا کہنا ہے کہ سلطان نور الدین محمود زنگی نے اپنے اندر شجاعت و خشوع اور کثرت قیام و صیام کو جمع فرمایا تھا۔ تہجد کے وقت بکثرت نماز پڑھنے کے عادی تھے۔ اسی طرح ان کی اہلیہ عصمت دین خاتون بھی تہجد گزار اور پابند صوم و صلات تھیں۔ ایک مرتبہ سلطان نور الدین زنگی کی اہلیہ عصمت دین خاتون تہجد کے لیے اٹھ نہ سکیں، جس کی وجہ سے معمولات پورے نہیں ہوئے۔ نماز تہجد چھوڑنے کی وجہ سے آپ سارا دن سخت غمگین اور افسردہ رہیں۔
سلطان نور الدین زنگی نے پریشانی کی وجہ پوچھی تو کہنے لگیں، آج تہجد کی نماز نیند کے غلبے کی وجہ سے فوت ہو گئی۔ سلطان نور الدین زنگی نے یہ سنا تو اس وقت سے نور الدین نے قلعے کے اندر تہجد کے وقت طبل بجانے کا حکم صادر کر دیا تاکہ تہجد کے لیے اٹھنے والے حضرات بآسانی اٹھ سکیں، اور طبل بجانے والوں کے لیے آپ نے باقاعدہ تنخواہ مقرر کر دی۔ ناظرین، راتوں کو یاد الہی میں صرف کرنے والے ان عظیم اللہ والوں میں امام الحدیث حافظ الحدیث عبد الغنی مقدسی رحمۃ اللہ علیہ کا نام گرامی بھی شامل ہے۔ شیخ عبد الغنی مقدسی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اوقات کا زبردست خیال کرتے تھے، ایک لمحے کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتے۔ شیخ محترم فجر کی نماز پڑھ کر قرآن مجید کی تلاوت فرماتے اور حدیث نبوی پڑھا کرتے تھے، پھر تازہ وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ ظہر کی نماز تک 300 رکعات پڑھتے تھے۔ ظہر کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے قیلولہ فرماتے اور ظہر کی نماز پڑھ کر وعظ یا تصنیف و تالیف میں مصروف ہو جاتے تھے۔ مغرب تک یہی مصروفیت رہتی تھی، روزے کی صورت میں افطار تک، ورنہ عشاء تک نمازوں میں مشغول ہو جاتے تھے، پھر عشاء پڑھ کر سو جاتے۔ رات کو تہجد کے لیے بیدار ہو جاتے اور طلوع فجر کے قریب تک نمازوں میں مصروف رہتے تھے۔ بعض دفعہ ایک ہی رات میں 7 مرتبہ وضو فرماتے اور فرمایا کرتے تھے، جب تک میرے اعضاء گیلے نہیں ہوتے نماز میں مزہ ہی نہیں آتا۔ پھر تھوڑی دیر کے لیے آرام فرماتے اور فجر کی اذان ہوتے ہی بیدار ہو جاتے۔ یہ ان کی زندگی کا معمول تھا۔ عبادت کے اعلیٰ مقام تک پہنچنے والے شب بیدار افراد میں ایک عظیم نام جلیل القدر تابعی محمد بن کعب بن سلیم کا ہے، جنہوں نے حضرات صحابہ کی ایک کثیر جماعت سے حدیث بیان کی ہے۔ حضرت ابو کبیر بصری فرماتے ہیں کہ حضرت محمد بن کعب رحمۃ اللہ علیہ کثیر العبادت اور رات کو دربار الہی میں کھڑے ہو کر مناجات کی لذت سے آشنا تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ آپ کے سخت مجاہدے دن رات اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانے کو دیکھ کر آپ سے کہتی تھیں، اے میرے لخت جگر، اگر تیرا بچپن، لڑکپن اور جوانی کو پاکیزہ اور عفیف نہ دیکھتی تو ضرور کہتی کہ میرے بیٹے سے کوئی گناہ ہوا ہے، جس کو معاف کرانے کے لیے اتنی سخت محنت گریہ زاری کرتا ہے۔ سعادت مند بیٹے نے جواب دیا، پیاری اماں جان، میں اپنے نفس سے معمون نہیں ہوں۔ اگر آئندہ کبھی مجھ سے گناہ سرزد ہو جائے اور اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو کر فرما دے چل میں تجھے معاف نہیں کرتا تو کیا ہوگا؟ میری عبادت میں مشغولیت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں تو مجھ پر عجیب قرآنی علوم و انوارات کا ورود ہوتا ہے اور میں ان میں مگن ہو جاتا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا اور رات ختم ہو جاتی ہے اور میرے دوسرے امور رہ جاتے ہیں۔ حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت بلال بن سعد رحمۃ اللہ علیہ جیسے عبادت گزار اور قوت والے ہم نے بہت کم دیکھے ہیں۔ حضرت بلال بن سعد روزانہ 1000 رکعات پڑھا کرتے تھے۔ بعض حضرات تو ان کو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے برابر سمجھتے تھے۔ وہ سردیوں کی راتوں میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے، اگر نیند کا غلبہ ہو جاتا تو اپنے اوپر ٹھنڈا پانی ڈال دیتے تھے۔ جب اس پر ان کی سرزنش کی جاتی تو فرماتے، تالاب کے پانی کی ٹھنڈک برداشت کرنا جہنم کی آگ برداشت کرنے سے زیادہ آسان ہے۔ ان کا ایک مقولہ ہے جسے وہ اکثر اپنے واعظ میں فرمایا کرتے تھے، اے میرے بھائی، گناہ کے چھوٹے ہونے کی طرف مت دیکھو، بلکہ اس طرف دیکھو کہ تم کس کی نافرمانی کر رہے ہو۔ بہت سارے لوگ خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں اور ہنسنے اور کھانے پینے میں مدہوش ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ان کے لیے جہنمی ہونا ثابت ہے۔ امام ابو محمد روابطی رحمۃ اللہ علیہ اندلس کے بڑے علماء میں سے تھے۔ آپ دنیا سے بے رغبت نیکی کی طرف مائل اور راتوں کو طویل قیام فرمانے والے تھے۔ آپ کی ان کرامات میں سے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تہجد گزار بندوں کو نوازتا ہے، ایک کرامت حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، اندلس کی کسی جنگ میں امام روابطی رحمۃ اللہ علیہ کو کفار نے قید کر لیا۔ قید خانے کا پہرے دار رات کو دیکھا کرتا کہ آپ کے پاؤں کی بیڑیاں کھلی ہوتیں اور آپ نماز تہجد ادا کر رہے ہوتے۔ جب صبح ہوتی تو وہ بیڑیاں آپ کے پاؤں میں ہوتی تھیں۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ابو محمد روابطی اندلس کے بڑے زہاد میں سے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اندلس کی سرحدوں پر پہرا دیا کرتے تھے اور وہیں قریبی مساجد میں نماز ادا فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کو ترتوشہ میں قید کر کے بیڑیاں ڈال دی گئیں۔ رات کو ایک نصرانی نے دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور بیڑیاں آپ کے پاس پڑی ہیں۔ جب صبح ہوئی تو بیڑیاں آپ کے پاؤں میں تھیں۔ نصرانی کو بہت تعجب ہوا۔ جب اگلی رات بھی یہی معاملہ پیش آیا تو اس نے اپنے امراء سے اس کا ذکر کیا۔ انہوں نے امام روابطی رحمۃ اللہ علیہ کو طلب کیا۔ امام روابطی تشریف لائے تو کچھ گفتگو کے بعد حکام کہنے لگے کہ ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم آپ کو قید میں رکھیں، جائیں، آپ آزاد ہیں۔ حضرت ابو کریمہ کلبی رحمۃ اللہ علیہ اہل شام کے ایک بہت بڑے عابد تھے۔ آپ جب رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کہتے، اے ابن آدم، تیری قیمتی عمر باقی نہیں رہی۔ اور میں نے سنا کہ وہ یہ بھی کہتے تھے، صبح کے وقت لوگ شب بیداروں کی تعریف کرتے ہیں اور موت کے وقت لوگ پرہیزگاروں کی تعریف کرتے ہیں۔ حضرت علی بن ابی حر بیان کرتے ہیں کہ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ حج کے ارادے سے نکلے
جب وہ مدینہ منورہ پہنچے تو رات کو مسجد نبوی میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے ایک نوجوان کو روضہ رسول اور منبر رسول کے درمیان شب بیداری میں مشغول دیکھا۔ جب صبح ہوئی تو وہ نوجوان لیٹ گیا اور کہنے لگا، صبح کے وقت لوگ شب بیداروں کی تعریف کرتے ہیں۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار اس سے کہا، اے بھتیجے، یہ قول تجھ جیسے لوگوں کو ہی زیب دیتا ہے، نہ کہ حدی خانوں کے لیے، کیونکہ حدی خان اس قول کو اکثر استعمال کرتے تھے، اس لیے آپ نے ان کی نفی فرما دی۔ حضرت ابو مدرک عبدی رحمۃ اللہ علیہ ایک آدمی کا قصہ بیان کرتے ہیں جو بیت المقدس میں شب بیداری کیا کرتا تھا۔ پھر جب صبح ہو جاتی تو بلند آواز سے کہتا، صبح کے وقت لوگ شب بیداروں کی تعریف کرتے ہیں۔ اگر اسے کوئی کہتا کہ تو خود پر نرمی کیوں نہیں کرتا، تو اس کے جواب میں وہ کہتا، میں چاہتا ہوں کہ میری روح جلد نکل کر جنت میں پہنچ جائے اور میں زیارت خداوندی سے بہرور ہو سکوں۔ ایک نوجوان عبادت گزار نے شب بیداری، تہجد گزاری اور راتوں کو اللہ کا قرب حاصل کرنے کی چاشنی محسوس کی، تو اس نے اپنے دوستوں سے معاہدہ کیا کہ ہم اطاعت خداوندی کیا کریں گے اور اللہ کی رضا جوئی کے لیے جدوجہد کریں گے، ہمیشہ راتوں کو اپنے رب کے سامنے کھڑے رہا کریں گے۔ امام زاہد محمد بن سماک رحمۃ اللہ علیہ ایک نوجوان کا قصہ سناتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ کوفہ میں میرا ایک پڑوسی تھا جو دن کے وقت روزہ رکھتا اور رات کو قیام کرتا تھا۔ جب رات ہوتی تو روتے ہوئے وہ یہ اشعار پڑھتا تھا، جن کا مفہوم یہ ہے، جب میں رات کو آتے ہوئے دیکھتا ہوں تو خوف سے اپنے غم گسار اور محبوب کی طرف دوڑتا ہوں، میں دوڑتا ہوں اور مجھے اس کا شوق بے قرار کر دیتا ہے۔ پھر جب صبح ہو جاتی تو وہ نوجوان روتے ہوئے یہ اشعار پڑھتا تھا، میں نے تمام رات اس حال میں گزار دی کہ میں اپنے مولا سے مانوس نہ ہو سکا، میں نے اپنے دل میں اس کی محبت چھپا رکھی ہے اور مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے، لیکن حقیقت حال اللہ ہی کو معلوم ہے کہ میرے دل میں کیا ہے۔ حضرت محمد بن سماک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نوجوان کے والد بہت بوڑھے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں اس نوجوان کو سمجھاؤں کہ وہ اپنے اوپر کچھ نرمی کرے۔ چنانچہ ایک دن میں نے اسے اپنے دوستوں کی محفل میں بلا کر کہا، اللہ نے آپ پر جس طرح اپنی اطاعت فرض کی ہے اسی طرح والد کی اطاعت بھی فرض کی ہے، اور جس طرح اپنی نافرمانی سے منع فرمایا ہے اسی طرح والد کی نافرمانی سے بھی منع فرمایا ہے۔ آپ کے والد صاحب نے مجھ سے کہا ہے کہ میں آپ کو کچھ نصیحت کروں۔ تو اس نوجوان نے مجھ سے کہا، چچا جان، شاید آپ مجھے یہ حکم دیں گے کہ میں عبادت میں کمی کر دوں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لیے دوڑنا چھوڑ دوں۔ محمد بن سماک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا، اس طرح بھی تو مقصود حاصل ہو سکتا ہے۔ نوجوان بولا، چچا جان، یہ ناممکن ہے، میں اس محلے کی ایک جماعت کے ساتھ اطاعت خداوندی کا عہد و پیمان کر چکا ہوں۔ انہوں نے اطاعت خداوندی میں کوشش کی، بالآخر دائی اجل کو لبیک کہہ کر جوار رحمت میں جا بسے۔ ان میں سے صرف میں ہی باقی ہوں، اور میرا عمل دن میں 2 مرتبہ ان کے اور اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ میرے اعمال دیکھ کر اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا اور یہ میرے ساتھی کیا کہیں گے اگر میرے عمل میں کمی ہوئی؟ چچا جان، میں تو اسی حالت پر رہنے کا معاہدہ اس جماعت سے کر چکا ہوں۔ امام محمد بن سماک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کی باتوں سے حیران ہو کر اس کو اسی حالت پر چھوڑ دیا اور وہ چلا گیا۔ کچھ ہی دنوں بعد خبر ملی کہ وہ نوجوان اللہ سے جا ملا ہے۔ حضرت حسان بن ابی الاسود رحمۃ اللہ علیہ ایک شب زندہ دار اور دن میں لوگوں کے لیے لکڑیاں لانے والے غلام کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت حسان کو اس کے دن میں بامشقت کام اور رات کو شب بیداری پر تعجب تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو تمام رات نماز میں مشغول رہتا اور دن کو کام کرتا تھا، کیونکہ وہ غلام تھا، لوگوں کے لیے لکڑیاں چن کر لاتا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ کیا تو جن ہے یا انسان؟ تو آرام نہیں کرتا، دن میں لکڑیاں لاتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے۔ اس نوجوان نے کہا کہ میں آپ سے مومن کی عزت کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھ سے کچھ بھی مخفی نہیں رکھیں گے۔ میں ایک غلام ہوں اور اپنے مالک کی خدمت کے لیے لکڑیاں اٹھا کر لاتا ہوں، حالانکہ وہ مخلوق ہے، تو اپنے خالق کے ساتھ کیا معاملہ کروں؟ حالانکہ موت بہت جلد آنے والی ہے۔ اس کے بعد میں نے اسے بیمار حالت میں دیکھا، کوئی بھی اس کے پاس نہیں تھا، اور وہ کہہ رہا تھا قیامت قیامت۔ پھر کہنے لگا موت بہت جلد آنے والی ہے، موت بہت جلد آنے والی ہے۔ میں اس کے پاس ہی تھا کہ اس کا وصال ہو گیا۔ اللہ رب العزت اس پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ ایک جلیل القدر تابعی حضرت حکم بن ابان رحمۃ اللہ علیہ کی شب بیداری اور تہجد گزاری کا حال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ہم نے حضرت حکم بن ابان رحمۃ اللہ علیہ کے احوال کا تذکرہ کیا تو لوگوں نے ان کی بہت تعریف کی۔ حضرت صاحب رات کو نماز پڑھتے تھے، جب نیند غالب آ جاتی تو سمندر میں بیٹھ کر اللہ رب العزت کی تسبیح کرتے اور فرماتے، میں سمندری مخلوق کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرتا ہوں اور ذکر کرنے والوں کے ساتھ اس کا ذکر کرتا ہوں، پاکی بیان کرنے والوں کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ پاک ہے وہ ذات جس کی تسبیح زمین و آسمان کے اولین و آخرین اور تمام مخلوق کی زبانوں پر ہے۔
تہجد گزار اور عبادت چار بزرگوں کے قصوں میں سے ایک عجیب و غریب قصہ یہ ہے کہ ایک باپ راتوں کو بہت قیام کرنے والا اور کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا تھا۔ وہ قرآن مجید کی آیت میں غور و فکر کر کے زندگی گزارتا تھا، حتیٰ کہ اسے اپنے پہلو میں کھڑے اطاعت شار بیٹے کا پتہ بھی نہیں چلتا تھا، جو اپنی اولاد سے پہلے اس کے لیے دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا ہوتا اور اس کے بچے اپنے دادا کا بچا ہوا دودھ ہی نوش کرتے تھے۔ نیک باپ نماز سے فارغ ہو کر صبح صادق کے وقت اپنے بیٹے کی طرف متوجہ ہوتا۔ حضرت سلامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں یمن کے ایک محلے میں رہتا تھا۔ وہاں ایک آدمی اپنے نوجوان لڑکے کے ساتھ رہتا تھا۔ اس نوجوان نے کہا، یہ میرے والد محترم ہیں اور کتنے ہی اچھے والد ہیں۔ میری ایک گائے ہے جو شام کو میرے پاس آتی ہے، میں اس کا دودھ دوہتا ہوں اور پھر والد ماجد کے پاس لاتا ہوں تو وہ نماز میں ہوتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے اہل و عیال کو ان کا بچا ہوا دودھ پلاؤں۔ ہاتھ میں دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا رہتا ہوں اور وہ نماز کی طرف ہی متوجہ رہتے ہیں۔ میں امید رکھتا ہوں کہ شاید وہ میری طرف متوجہ ہوں، لیکن وہ تو صبح صادق کے وقت ہی میری طرف توجہ کرتے ہیں۔ حضرت سلامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس کے والد سے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ فرمانے لگے کہ اس نے سچ کہا، اور پھر اپنے بیٹے کے بارے میں اس نے کلمات خیر ادا کیے۔ پھر وہ بزرگ کہنے لگے کہ میں آپ سے اپنا عذر بیان کرتا ہوں، جب میں نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگ جاتا ہوں تو ہر طرف سے بے خبر ہو جاتا ہوں، یہاں تک کہ صبح صادق ہو جاتی ہے۔ حضرت سلامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں نے ان کا حال حضرت عبداللہ بن مرزوق اور ابن عیینہ سے بیان کیا تو وہ فرمانے لگے کہ اس بزرگ کی وجہ سے ہی اہل یمن آفات و بلیات سے محفوظ ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بنو تمیم کے ایک نوخیز لڑکے کا حال بیان کرتے ہیں جو تمام رات رب کے سامنے رکوع و سجود میں گزارتا، خشوع اور تدبر سے قرآن مجید کی تلاوت کرتا تاکہ سخت حساب اور عذاب سے معمون ہو جائے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان شب زندہ دار تھا۔ ایک دفعہ اس کی والدہ نے اس سے کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے، تھوڑی دیر سو جاؤ۔ اس نے اپنی والدہ سے کہا، اے امی جان، کیا آپ یہ چاہتی ہیں کہ میں آج سو جاؤں اور کل نہ سو سکوں، یا آپ یہ چاہتی ہیں کہ میں آج نہ سوؤں اور مجھے کل نیند نصیب ہو جائے اور حساب کی تنگی سے نجات پالوں اور عذاب کے خوف سے معمون ہو جاؤں؟ ماں نے بیٹے سے کہا، خدا کی قسم میرے بیٹے، میں تو یہی چاہتی ہوں کہ تجھے راحت و چین نصیب ہو اور تو وہاں کی مشقتوں سے نجات پائے اور وہاں کی نعمت حاصل کرے۔ اے میرے بیٹے، تیرے لیے آخرت کی راحت مجھے تیری دنیا کی راحت سے زیادہ عزیز ہے۔ اے میرے فرزند، شب بیداری کو لازم پکڑ تاکہ تو اس دن کی تنگی سے نجات پا جائے۔ میرے خیال میں تو کامیاب ہے۔ لڑکے نے ایک چیخ ماری اور ماں کے سامنے دم توڑ گیا۔ بنو تمیم کی عورتیں اس کے پاس جمع ہوئیں تو ماں کہہ رہی تھی، اے میرے فرزند، اے قیامت کے دن کے مقتول۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تہجد گزار بندے سے روئے ارض بشاشت سے کھل اٹھتا ہے، اس کی عبادت کی جگہ منور ہو جاتی ہے اور اس کے گھر میں رہنے والے مسلمان جنات اس سے بہت خوش ہوتے ہیں، اس کی تلاوت سنتے اور اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ جب ایک رات ختم ہوتی ہے تو وہ آئندہ رات سے کہتی ہے کہ اس پر ہلکی ہو جانا اور اسے اس کے وقت پر بیدار کر دینا اور اس پر اس کے شب بھی جاگنے کے سبب رحم کرنا جبکہ سست لوگ اپنے بستروں پر سوئے ہوئے ہوں۔ تہجد گزار بندے سے جدا ہوتے وقت رات کہتی ہے کہ میں تجھے اس ذات کے سپرد کرتی ہوں جس نے اپنی اطاعت کے لیے تجھے مجھ میں استعمال کیا اور مجھے قیامت میں تیری عبادت کا گواہ بنایا۔ حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے بے رغبت صاحب کرامات اور اہل تقوی حضرات میں سے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ شب زندہ دار اور عبادت گزار بندوں میں سے تھے اور فرمایا کرتے تھے، اگر نماز تہجد نہ ہوتی تو میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا۔ حضرت دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات اپنے اوراد و اذکار اور نماز تہجد کے بغیر سو گیا۔ خواب میں میں نے ایک حور کو دیکھا جو کہہ رہی تھی، اے ابو سلیمان، آپ ہم سے بے خبر سو رہے ہیں، حالانکہ مجھے آپ کے لیے جنت کے محلات میں پچھلے 500 سال سے سجایا جا رہا ہے۔ کیا آپ سو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے تہجد گزار بندوں کی طرف نظر کرم فرما رہا ہے؟ افسوس اس آنکھ پر جس نے سونے کی لذت کو تسبیح و مناجات کی لذت پر ترجیح دی۔ اٹھیے، اللہ آپ پر رحم کرے، دنیا سے رخصتی کا وقت قریب ہے اور ایک دوسرے سے محبت کرنے والے آپس میں ملیں گے، تو یہ سونا کس لیے ہے؟ حضرت دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں گھبرا کر اٹھا اور اس تنبیہ پر شرم کے مارے میرے پسینے چھوٹ رہے تھے، مگر حور کی آواز کی مٹھاس اپنے قلب و سماعت میں آج بھی محسوس کرتا ہوں۔ حضرت سعید بن ابو الحسن حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر تابعی، عابد و زاہد اور تہجد گزار بزرگ تھے۔ جب رات ہوتی تو آپ وضو فرماتے، پھر اپنے محراب کی طرف تشریف لے جاتے اور تمام رات نماز میں مشغول رہتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں اپنی عبادت کے وقت سو گیا، میں نے خواب دیکھا کہ ایک خوبرو نوجوان میرے اوپر کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے، اے سعید، آپ وہ نیکی کریں جو کرتے ہیں
میں نے کہا اللہ آپ پر رحم کرے، وہ نیکی کیا ہے؟ اس نے کہا تہجد کے لیے اٹھیے، اس میں آپ کے رب کی رضا اور آپ کے نفس کی بھلائی ہے، اسی سے مومنین کی قیامت کے دن اپنے رب کے ہاں عزت ہوگی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ واقعہ اپنے بھائی حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کیا تو انہوں نے فرمایا، یہی نوجوان جو تمہیں ملا ہے بہت پہلے مجھے بھی ملا تھا، میں نے ابھی تک اس کا ذکر کسی کے سامنے نہیں کیا، اگر آپ مجھے نہ بتاتے تو میں کبھی آپ کو نہ بتاتا۔ حضرت زیاد نمیری رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں۔ علامہ ابن حبان نے آپ کو صالحین اور خدا تعالیٰ کے مطیعین میں شمار کیا ہے۔ آپ کے بارے میں حضرت صالح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت زیاد نمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے ایک شخص خواب میں ملا، وہ مجھے کہہ رہا تھا، اے زیاد تہجد کے لیے اٹھیے، شب بیداری ہی میں آپ کے لیے بھلائی ہے، خدا کی قسم شب بیداری آپ کے لیے اس نیند سے بہتر ہے جو آپ کے بدن کو کمزور کر دیتی ہے اور آپ کے دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ میں گھبرا کر اٹھا تو پھر دوبارہ نیند میرے اوپر غالب آ گئی، میرے پاس پھر وہی جیسا کوئی اور آ گیا۔ اس نے کہا، اے زیاد اٹھیے، عابدین کے لیے دنیا میں بھلائی ہے۔ بس میں گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ حضرت علا بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ عظیم المرتبت تابعی تھے، جن کا شمار بصرہ کے ان عابدین اور علماء کرام میں ہوتا تھا جو رات کا اکثر حصہ بیدار ہو کر تہجد میں گزارتے تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت علا بن زید ہر رات میں ایک قرآن مجید مکمل فرماتے تھے۔ ایک رات اپنی بیوی سے فرمایا کہ میں اپنی طبیعت میں بوجھل پن محسوس کر رہا ہوں، جب رات کا اتنا حصہ گزر جائے تو مجھے اٹھا دیں۔ بیوی نے اس وقت آپ کو اٹھایا لیکن آپ کی طبیعت اسی طرح بوجھل تھی۔ آپ نے فرمایا مجھے 1 گھنٹے کے بعد اٹھا دیں، چنانچہ آپ پھر سو گئے۔ آپ نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا جس نے آپ کی پیشانی کے بالوں کو پکڑا اور فرمایا، اے زیاد اٹھیے، اپنے رب کو یاد کیجیے، وہ بھی آپ کو یاد فرمائے گا۔ بس وہ گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ کی پیشانی کے وہ بال تا وفات کھڑے رہے۔ حضرت عبدالحق اشبیلی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے قرطبہ میں ایک صالح نوجوان کو دیکھا جس کا نام عیسیٰ بن احمد تھا اور اس کی کنیت ابو الاسبغ تھی۔ جب اس کی عبادت کے وقت اس کی آنکھوں پر نیند غالب آتی تو کوئی چیخ چیخ کر آپ سے کہتا، اے ابو الاسبغ، اور وہ اس آواز سے بیدار ہو جاتے۔ اکثر یہ بھی ہوتا کہ حضرت ابو الاسبغ اس آواز کو نہ سنتے لیکن آپ کے اہل خانہ یہ آواز سن لیتے اور حضرت ابو الاسبغ سے کہتے کہ اٹھیے، آپ کو بلایا جا رہا ہے۔ حضرت عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ علماء تابعین میں سے تھے اور حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے ایک بڑی فوج کے ساتھ ایک مقام پر صبح کے وقت پڑاؤ ڈالا۔ میرے ساتھی آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے اور محو خواب ہوئے۔ مجھے قرآن مجید کے کچھ پارے پڑھنے کا معمول تھا۔ میں نے اپنے معمول کے مطابق قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ اسی دوران مجھ پر نیند کا سخت غلبہ ہوا لیکن میں نے سخت مجاہدہ کر کے اپنے معمول کو مکمل کر لیا۔ پھر سونے کی غرض سے بستر پر نیند دراز ہوا اور میں نے دل ہی دل میں کہا کہ پہلے سو جاتا اور نیند سے بیدار ہو کر معمول کو پورا کرتا تو اچھا تھا، اس طرح نیند بھی پوری ہو جاتی۔ یہ خیال صرف میرے دل میں گزرا تھا، ہونٹ تک نہیں ہلے تھے۔ پھر میں سو گیا تو میں نے خواب میں دیکھا ایک حسین ترین نوجوان نوخیز لڑکی میرے سامنے کھڑی ہے اور اس کے ہاتھ میں موتی کی طرح چمکدار ایک رکا ہے۔ میں نے کہا، اے نوخیز لڑکی، یہ تیرے ہاتھ رکا کیا ہے؟ اس نے کچھ کہے بغیر وہ رکا میری طرف پھینک دیا۔ میں نے اسے اٹھا کر دیکھا تو اس میں یہ اشعار لکھے تھے جن کا ترجمہ یوں ہے، جو چاہے غفلت کے ساتھ سو جائے، حالانکہ نیند موت کی بہن ہے، اس میں اعمال ایسے منقطع ہوتے ہیں جیسے مرنے والے سے دنیا کٹ جاتی ہے۔ یہ اشعار پڑھ کر میں نے دیکھا تو وہ نوجوان لڑکی غائب تھی۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عبد الواحد ان اشعار کو کثرت سے پڑھا کرتے اور رویا کرتے تھے، پھر فرمایا کرتے کہ موت نمازی اور نماز کی لذت کے درمیان حائل ہوگی۔ جب وہ نماز کے لیے اٹھتے تو سیدھا گھوڑے کی طرح پھرتی سے اٹھتے اور محراب میں کھڑے ہو کر نماز میں مشغول ہو جاتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن قاسم عتقی 2 صدی ہجری میں مصر کے مفتی، فقہ مالکی کے ماہر اور فقیہ و محدث تھے۔ ان کے بارے میں خود امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، وہ مشک سے بھرے ہوئے تھیلے کی مانند تھے۔ اسد بن فرات رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 2 قرآن کریم ختم کرتے تھے۔ وہ علم سے زیادہ عبادت میں مشہور تھے۔ جب ان سے کوئی مسئلہ دریافت کرتا تو فرماتے، تم فارغ ہو، بے خوابی کی وجہ سے میرا سر چکی کی طرح چکرا رہا ہے۔ وہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ تقوی اختیار کرو، تقوی کے ساتھ تھوڑا عمل بھی بہت زیادہ ہے اور بغیر تقوی کے علم کثیر بھی بہت قلیل ہے۔ حضرت ابو معاویہ اسود رحمۃ اللہ علیہ ایک ولی اللہ اور مستجاب الدعوات بزرگ تھے جو حضرت امام سفیان ثوری اور حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہے تھے۔ آپ لوگوں کو تہجد کی پابندی کی نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ آپ تہجد کے لیے کھڑے ہو کر فرماتے، جو شخص دنیا کو اپنا مقصد زندگی بتائے تو قبر میں اس کا غم طویل ہوگا۔ پھر خود کو خطاب کر کے فرماتے،
اے مسکین، اگر تم نجات کے خواہش مند ہو تو راتوں کو بہت کم سویا کرو۔ جو شخص دنیا میں عبادت کر کے اپنے نفس کو تھکا دے گا تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے تمام مصائب کو بھلا دے گا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام حاکم نے ابو عمرو محمد بن جاہیہ سے روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت امام احمد بن حرب رحمۃ اللہ علیہ بچوں کے پاس سے گزرے۔ بچے کھیل رہے تھے تو ایک بچے نے کہا، ٹھہرو، یہ احمد بن حرب جا رہے ہیں جو راتوں کو نہیں سوتے۔ یہ سنتے ہی امام احمد بن حرب نے اپنی داڑھی کو پکڑ کر کہا، دیکھو یہ بچے کیا کہہ رہے ہیں اور تم سوتے ہو۔ اس کے بعد سے آپ نے رات کو سونا بالکل ختم کر دیا، یہاں تک کہ آپ انتقال فرما گئے۔ امام احمد بن حرب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں نے 50 سال تک اللہ رب العزت کی عبادت کی مگر حلاوت محسوس نہیں کی، حتیٰ کہ 3 چیزوں کو نہیں چھوڑ دیا۔ میں نے مرضیات الہی میں لوگوں کی رضامندی کو ترک کر دیا، جس سے حق تعالیٰ سے کلام پر قادر ہوا۔ میں نے فاسقوں کی محبت ختم کر دی تو صالحین کی صحبت نصیب ہوئی۔ میں نے دنیا کی حلاوت ختم کر دی تو آخرت کی حلاوت نصیب ہوئی۔ ان عظیم عبادت گزاروں کی فہرست میں کتاب السنت کے عظیم معلم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد رشید عظیم محدث و فقیہ حضرت مسروق بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ ان کے متعلق حضرت امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا کے افق پر طلب علم کا شدید شوقین حضرت مسروق سے بڑھ کر کسی کو میں نے نہیں دیکھا۔ حضرت امام عجلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، مسروق تابعی ہیں، عدل و تقوی میں باکمال اور فقہ ہیں۔ حضرت مسروق بن عبد الرحمن صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان عظیم شاگردوں میں شامل ہیں جو مسند افتاء و تعلیم کو رونق بخشتے ہیں۔ امام ابو اسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت مسروق حج کو تشریف لے گئے اور پورے سفر حج میں کبھی لیٹ کر نہیں سوئے، انتہائی غلبہ نیند کی صورت میں حالت سجدہ میں تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگاتے اور فرمایا کرتے تھے، دنیا میں کوئی مرغوب چیز نہیں رہی سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی پیشانی کو خاک آلود کیا جائے۔ حضرت مسروق بن عبد الرحمن سخت مجاہدے اور کثیر عبادات والے تھے، حتیٰ کہ ان کے سخت مجاہدے کی وجہ سے صحت کمزور ہو گئی۔ بعض احباب نے ان پر ترس کھاتے ہوئے عبادت میں کچھ کمی کرنے کا مشورہ دیا تو فرمانے لگے، اگر مجھے یہ بتا بھی دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ تجھے عذاب نہیں دے گا تو اللہ کی قسم تب بھی میں عبادت میں کمی ہرگز نہیں کروں گا۔ لوگوں نے کہا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نہ ہونے کے یقین کے بعد بھی اتنے سخت مجاہدے کا کیا فائدہ؟ حضرت مسروق بن عبد الرحمن فرمانے لگے، فائدہ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ جہنم میں جانا بھی ہوا تو میں اپنے نفس کو ملامت کرنے سے بچ جاؤں گا۔ فرمایا، کیا تم لوگوں کے سامنے یہ آیت ولا اقسم بالنفس اللوامہ نہیں ہے؟ یہ لوگ اپنے نفسوں کو اس وقت ملامت کریں گے، کوسیں گے کہ جب نفس کے کرتوتوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالے جائیں گے اور جہنم پر مامور فرشتے ان کو اپنے قبضے میں لے لیں گے۔ ان کی تمام خواہشات منقطع اور کل ارمان ماند پڑ جائیں گے اور ہر ایک شخص اپنے نفس کو کوسنے اور ڈانٹنے اور برا بھلا کہنے لگے گا۔ امام مسروق رحمۃ اللہ علیہ کی شب بیداری کے بارے میں ان کی اہلیہ محترمہ بیان کرتی ہیں، رات کے وقت طویل قیام کی وجہ سے ہمیشہ آپ کے قدمین پھول جاتے تھے۔ بسا اوقات آپ کی اس سخت مشقت برداشت کرنے کی کیفیت کو دیکھ کر میں ان کے پیچھے بیٹھ کر روتی رہتی۔ نماز پڑھ کر جب تھک جاتے اور کھڑے ہونے کی ہمت نہ ہوتی تو بیٹھ کر پڑھتے تھے، مگر نماز ترک نہیں کرتے تھے۔ سخت تھک ہار جاتے تو ضعیف و ناتواں اونٹ کے گرنے کی طرح بستر پر گر پڑتے۔ حضرت علقمہ بن مرثد فرماتے ہیں کہ زہد و تقویٰ 8 تابعین پر ختم ہوتا ہے، ان میں سے ایک امام مسروق ہیں۔ ان کی اہلیہ فرماتی ہیں کہ نماز کی تو کیفیت یہ تھی کہ طویل قیام کی وجہ سے قدم متورم ہو جاتے تھے، اس کے باوجود جب وفات کا وقت آیا تو رونے لگے۔ لوگوں نے کہا، روتے کیوں ہو؟ کہنے لگے، کیسے نہ روؤں کہ میں اس وقت ایسی حالت میں ہوں کہ میرے سامنے 2 راستے ہیں، مجھے نہیں معلوم مجھے کس طرف لے جایا جائے گا، جنت کی طرف یا جہنم کی طرف۔